بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالی اپنے بندوں پہ اپنے کرم کی، اپنی عطا کی، اپنی رحمتوں کی ایسی برکھا کیے رہتا ہے کہ انسان اس کے حضور اپنا پل پل سجدے میں بھی گزارے تو اس کے کرم اور اس کی عنایتوں کی شکریہ بجاوری کا ذرا سا بھی حق ادا نہیں کر پاتا اور نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہہ دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں پائیں گے، شمار نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے دروازے کھول کے رکھے ہیں کہ بس ہم ان کی طرف بڑھیں اور مالک ہم سے راضی ہو، ہم اس کی طرف پلٹیں اور مالک ہم سے راضی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اپنے دل سے، صدق قلب سے، اندر کی سچائیوں کے ساتھ، اپنی تمام محبتوں اور اخلاص کے ساتھ صرف ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں تمہاری آنکھ میں ذرا سا آنسو، اتنا چھوٹا کہ مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھ میں آنسو آیا اور وہ ذرا سا آنکھ سے ڈھلک کے رخسار کی طرف پلٹا اور آتے ہی وہاں خشک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کے صدقے میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت میں، میری چاہت میں، میرے عشق میں، میری لگن میں، میری سچائی میں، میرے اخلاص میں اس کی آنکھ سے ذرا سا یہ آنسو جو ٹپکا ہے، اس آنسو کی قسم میں اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تو نے کرنا کیا ہے، تو نے شاکر بننا ہے یا کافر بننا ہے، تو نے ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے یا بے قدری کرنی ہے، ان نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنا ہے یا اپنے رب سے دور کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سب کچھ بتا دیا، ہم نے ہر چیز سمجھا دی ہے، ہم نے ہر چیز واضح کر دی ہے، ہم نے آپ کو ہدایت کا صحیح رستہ بتلا دیا، سکھلا دیا، اب تیری مرضی ہے کہ تو اس کی قدر کرے، قدر کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارے یا اس کی بے قدری کر دے۔ اما شاکر و اما کفورا،
اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر چھوڑا ہے۔ اگر تو شکر گزار بنتا ہے تو تیرے لیے ہی کامیابی ہے، اور اگر تو ناشکرہ بنتا ہے تو اس دنیا جہان کے معاملات میں کمی وہ پھر بھی نہیں کرے گا، وہ اور مزید نعمتیں بڑھا دے گا کہ اب بتا اب قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ پھر بھی قدر نہ کرے تو وہ نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے تاکہ یہ اور قدر کی نزدیک آ سکے۔ وہ پھر بھی قدر نہیں کرتا تو اس کے اوپر خزانے لٹا دیتا ہے، وہ پھر بھی قدر نہ کرے تو اس کے اوپر بادشاہیاں لٹا دیتا ہے، وہ پھر بھی قدر نہ کرے یہاں تک کہ اس کی سانس کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جائے تو رب کہتا ہے کہ تو نے بڑا خسارے کا سودا کر دیا۔ بات بڑی مختصر ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے کرم کا، اس کی محبتوں کا صلہ محبتوں میں دیا جاتا ہے، اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی چاہت رکھتے ہیں، کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، کتنی لگن رکھتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہم کتنی کرتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو ناقدری اور بے قدری والی روش چھوڑ کر قدردانی والی روش پہ آ جائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرنے لگ جاؤ، قدر کرنے لگ جاؤ تو میں اس میں اور تمہیں بڑھا دوں گا۔ اللہ سے عشق اور محبت اور بڑھتی جائے گی، اللہ سے لگن اور بڑھتی جائے گی، اللہ سے قربت اور بڑھتی جائے گی۔